اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد میرے عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کے پڑھنے سے میرا دل کانپ گیا کہ ہم تمام مسلمان اس چیز میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، لیکن معصومین کی نگاہ میں اور امین ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہم کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جی جھوٹ بولنا جی گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ایسا کام جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اور بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں امام معصومین علیہ السلام کی کل میں اصول کافی سے ایک روایت پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں فقی مسائل آپ کی طرف شیئر کرتا رہتا ہوں، اور فقی مسئلہ سیکھنے کے لیے جو شخص ایک قدم چلا، خداوند متعال اس کو ایک قدم کے عوض میں ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان میری ویڈیو سنتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آگے شیئر کریں، تاکہ تمہاری وجہ سے کوئی انسان ایک فقہی مسئلہ سیکھ جائے۔ اس لیے آپ کی بھی دین میں کوشش ہونی چاہیے، آپ بھی دین کی مدد کریں اور دین کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جس طریقے کے ساتھ آپ واٹس ایپ کے میسیج اور دوسری چیزیں شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں میں، تو کم از کم ایک اچھی چیز کا شیئر کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور خدا کے نزدیک درجہ قبولیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے ایک دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، بہت سے گناہ ہیں ایسے جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن ہم روزمرہ کی زندگی میں کر جاتے ہیں، اور ایک چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم دین پڑھتے، دین کو سمجھتے، جس طرح کے ہمارے برادری کے جو حضرات ہیں، اگر وہ اپنی سیاستہ کو صرف پڑھ ہی لیتے تو صرف پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے آپ سے بھی منت ہے کہ آپ بھی کم از کم دین کو پڑھیں، جس طریقے کے ساتھ ہم انگریزی پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ کم از کم اصول کافی جو ہماری مذہب کی جو ہے معتبر کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ تو اس سے آج میں کیونکہ فقہی مسائل بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ چیز آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور جنت سے کتنے دور ہم جا رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کے زبان سے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا، اب ذرا دھیان سے سننا، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر سے کوئی آیا، اس نے دروازہ کھٹکایا، اور جب دروازہ کھٹکا تو ہم نے اپنے بچے کو یا بھائی کو یا کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو اب ذرا دھیان سے سننا ہے آپ نے کہ یہ ایک عام سی بات ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر فرمان معصومین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ چھٹے امام سورہ کافی میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے ملنے گیا اور اس مومن نے آگے ملنے سے انکار کر دیا، تو اس کے عوض میں یعنی اس کے بدلے میں خداوند متعال اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ معاذ اللہ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ سامنے والا مومن اس سے ملنا نہیں چاہتا یا کوئی عذر بیان کر دیتا ہے یا اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا، تو خداوند متعال اس کے اور جنت کے درمیان 70 دیواریں حائل کر دیتا ہے، یعنی اس کے درمیان، اس مومن کے درمیان اور جنت کے درمیان جس نے ملنے سے انکار کیا تھا، اس کے درمیان خداوند متعال 70 دیواروں کو حائل کر دیتا ہے، اور ایک ایک دیوار کی جو مسافت ہے وہ 1000 سال کی ہے، یعنی ایک دیوار کی مسافت طے جب انسان کرے گا تو 1000 سال گزر گیا ہوگا۔
تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس چھوٹی سی بات سے کتنا بڑا گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، کتنی جنت سے ہم کتنے دور جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں دن میں ہم کتنی بار یا مہینے میں ہم پتہ نہیں کتنے باہر کسی مومن کو اپنے گھر سے خالی بنے دیتے ہیں اور یہی کہہ دیتے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو ایک مومن کو گھر سے خالی بھیجنے کی سزا 70 دیواریں حائل ہوتی ہیں، اور ایک دیوار کی مسافت 1000 سال کے برابر ہے۔ گویا جنت میں جائے گا وہ مومن 70,000 سال بعد، جب ایک مومن کو اپنے گھر سے خالی لوٹائے گا۔ تو میری عزیزان محترم، اس چیز سے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں اور تم سب اس چیز کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں، اور جو مومن ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے، چاہے ضرورت مند ہے یا چاہے ویسے آ رہا ہے، تو ہمیں خدا ملنے کی اس سے توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔